اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جنات کے اصلی وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جنات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی انسانوں کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جنات کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ ناظرین گرامی، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی اور انسانوں کے بے امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی اور ان کا جدہ امجد کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح الجنہ کو ابو الجنہ کہا گیا ہے، مگر الجنہ کے ابو الجنہ ہونے میں مختلف اقوال ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والجان خلقنا من قبل من نار السموم، ترجمہ اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 27۔ اسی آیات کی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔ الجان میں الف لام جنسی ہے، الانسان کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا قوام اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا۔ پس ابو الجنہ کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنا ہوا کہا جائے گا، اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ اس بات کو قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، ترجمہ اور ہم نے انسانوں کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر جن ان کی اولاد بہت پھیل گئی تو بغض و حسد ان میں پھیل گیا، جس کے بعد زمین پر خوب خونریزی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے اسرائیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیجا۔ اسرائیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے اسرائیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیرہ اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں کہنا چاہیے کہ جس طرح بیان ہوا جنات کے متعلق دو زمان پائے جاتے ہیں۔ پہلا زمان انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے اور دوسرا انسان کی خلقت کے بعد کا زمانہ ہے۔ دوسرے زمانے میں یعنی انسان کی خلقت کے بعد، جو انسان اور جن کا مشترکہ زمانہ ہے، اسلام کے ظہور سے پہلے یا اس کے بعد۔ قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کے مانند مختلف تھے اور انہیں ان پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے والے زمانے میں اللہ پاک نے ابھی انسان کو تخلیق نہ کیا تھا، لیکن جنات تخلیق ہو چکے تھے تو ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی تھا۔ کیا وہ جن کی نسل سے تھا؟ اس کے جواب میں ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔
کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دے اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ اس آیت کا مفہوم اور اس پر قطعی استدلال واضح دلالت کرتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد، ان کے لیے پیغمبر تھے۔ لیکن قدرتی بات ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے یہ پیغمبر ان کی اپنی نوح سے ہی تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف پیغمبر مبعوث فرمائے گئے جن میں ایک یوسف بھی تھے، لیکن جنات نے انہیں شہید کیا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہے، مثلاً لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کی ٹو میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، ترجمہ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ دوستو، میری ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔